بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ خیر و عافیت میں رکھے اللہ تعالیٰ، خوشیوں کے ساتھ رکھے، صحت کے ساتھ رکھے. پڑھنے لکھنے کا اسپیشلی اس عمر میں یہی تو سب سے اچھی دعا یہی ہوتی ہے کہ پڑھنے لکھنے کا شوق دے، اور آپ لگن سے محنت سے پڑھتے رہیں، کام کرتے رہیں. اسی میں آپ کی جیت ہے، آپ کے ماں باپ کی جیت ہے، آپ کے اساتذہ کی جیت ہے. اسی کے اندر جو کچھ آپ کے کردار کو آپ کو بنانے کی خاطر، آپ کو آگے بڑھانے کی خاطر آپ کے ماں باپ جو بھی سیکریفائسز کر رہے ہیں، یا جو آپ اپنی لگن سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. بڑھتے ہیں آگے. بلکہ بڑھنے سے پہلے ایک چیز جو میں نے پہلے بھی کہی، دوبارہ سے کہوں گی، آپ کا ہوم ورک اپلوڈ ہو چکا ہے. چونکہ لیندی ہے، اسلامیت کے حوالے سے کہوں گی، اردو اتنا لیندی نہیں ہے. اردو آپ پڑھتے آ رہے ہیں تھرو آؤٹ، لیکن اسلامیت کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ تھوڑے سے آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے جو آپ پیٹرن پڑھتے آ رہے ہیں، اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، تو سمجھ کر پڑھ کر عربک کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، یا تشریح، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے اسلامیت میں نئی ہیں. تو ان کو اچھی طریقے سے، جو بھی چیز آپ کو لرننگ کے لیے دی گئی ہے، آپ کا ہوم ورک اپلوڈ کر دیا گیا ہے، اسی حوالے سے اپنی پریکٹس رکھیے تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو. شارٹ آنسرز بھی میں نے اسی میں سے آپ کے انہی چیپٹرز میں سے ہیں، یعنی کہ مختصر جوابات، اور مفصل بھی اسی چیپٹر سے جو کہ ریلیٹڈ ہیں آپ کی. یہ تو احادیث کے پورشن سے جو بھی آپ کو ٹاپکس آپ کو دیے گئے ہیں وہیں سے ہیں. تو پراپر اس وقت آپ کو ضرورت ہے لرننگ کی. ٹھیک ہے جی. اور ایک جو کوسچن پہ آپ اٹکے تھے آ کر، اسپیشلی 2 ہی بچے تھے، زیادہ بچے نہیں تھے الحمدللہ. اسلامیت کا جو ایک مسئلہ آپ لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا، دیکھیے جب ٹیسٹ آپ کا ہو رہا ہوتا ہے، یہ بارہا آپ کو بتا دیا، آپ نے اپنا مسئلہ ہمیں بتا دیا، ایک دفعہ میسج آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے. دوبارہ سے اس کو ڈیٹیل میں اتنی بار بار ڈسکشن، آپ کے نمبر کہیں نہیں جا رہے، آپ اسکول بھی آتے ہیں، آپ وہاں پہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ اپنا مسئلہ ہمیں بتا دیا، ہم تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے. اب اس کو سولو کرنا، اس کو ریزولو کرنا، وہ ہمارا کام ہے. آپ کی غلطی ہے یا ہم سے تھوڑا سا کوئی پرابلم آیا ہے، وہ سب چیزیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اور آپ کو آپ کے مارکس ضائع نہیں جاتے ہیں اگر آپ صحیح ہیں تو. اور اگر آپ صحیح نہیں ہیں تو کس طرح سے آپ کو مارکس دے دیے جائیں، یہ تھوڑی سی اعتراض کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے آپ نے اپنا ایک میسج کر دیا، مس آنسر، مس پلیز آنسر، مس دس از ناٹ دا وے بیٹے، یہ میں آپ کو آنسر دوں گی، ضرور دوں گی. آپ کی غلطی کہاں پہ تھی، کس طرح سے تھی، اور اگر آپ پھر بھی مطمئن نہیں ہوتی ہیں، آپ اسکول آئیں گے تو آپ پراپر اس کا آنسر لے لیں گے، ٹھیک ہے. آج کی چیپٹر کے حوالے سے، آج کے ٹاپک کے حوالے سے، ریوائز پیج پہ آپ کی جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہے، تو ہمیں اب ریویژن کی ضرورت ہے. اور ریویژن کرنے کے لیے ہمیں وہی لیکچرز، وہی چیپٹرز آپ کو آلموسٹ جو آپ کر چکے ہیں وہ آپ کے اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے جی. ویٹ، یہ آ گیا آپ کا زکوٰۃ، فرضیت، اہمیت اور مصارف، ٹھیک ہے. یہ آپ کا چیپٹر ہے، آپ کی بک میں موجود ہے. اب کہاں موجود ہے آپ کی بک میں یہ چیپٹر؟ سب اپنی اپنی بکس کھول لیجئے. میں بھی اپنی بک کو اوپن کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے جی. پیج نمبر 109 پر یہ چیپٹر آپ کا موجود ہے، زکوٰۃ کا.
यहाँ से आप इसको लेंगे, टॉपिक प्रॉपर पेंसिल के साथ रेडी रहिएगा। पेंसिल होगी आपके हाथ में, एक लेक्चर कॉपी आपके साथ होगी, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने पास रखिए। अब चूँकि हमें बिल्कुल सीरियस हो जाना चाहिए पढ़ने में, समझने में, ताकि हमें कोई भी परेशानी ना हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अपनी, चूँकि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, हम अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। ज़कात फ़र्ज़ियत को समझकर, अहमियत को समझकर या मसारिफ़ को समझकर, इनको जब तक हम समझेंगे नहीं, उसको हम किस तरह से लेकर चलेंगे। ठीक है, तो फिर ये आज का जो हमारा टॉपिक है, ज़कात, फ़र्ज़ियत, अहमियत, मसारिफ़, इसमें ये तमाम टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। ठीक है, ज़कात के सबसे पहले तो हमें मायने पता होने चाहिए। ज़कात के मायने क्या हैं? यहाँ पे आपके बुक सामने रखिए, जो जो चीज़ें हैं वो साथ साथ मैं आपको बताती चलूँगी। अंडरलाइन कर लेंगे। ज़कात के लफ्ज़ी मायने अगर मैं आपसे पूछती हूँ, ज़कात के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? ज़कात के लफ्ज़ी मायने पाक होना, नशो-नुमा पाना और बढ़ना के हैं। ये तीनों मायने इसी में हैं ज़कात के। अगेन रिपीट करती हूँ, लफ्ज़ी मायने पाक होना, नशो-नुमा पाना और बढ़ना। ठीक है, ये एक माली इबादत है। ठीक है, क्या हमने कहा पढ़ा है इसके अंदर कि ज़कात जो है वो एक माली इबादत है। ज़कात इस्लामी तहज़ीब या इस्लामी सकाफ़त का एक अहम अंसर है, यानी जुज़्व है, हिस्सा है। ज़कात एक माली इबादत है। अगेन मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, याद रखिए, ताकि जब मैं आपसे कोई सवाल इस तरह से पूछती हूँ तो वो आपको पता होना चाहिए। इस्लाम के नुक्ता नज़र से हर साल एक मखसूस मिक़दार में, एक मखसूस मिक़दार में सालाना बचत से, अब ये जो मैं स्लो हो जाती हूँ ना जहाँ कुछ चीज़ों पर, तो समझिए कि उसको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है, अब आपको समझना है, अब अपने अपने पास आपको इसको लिखना है। इस्लाम के नुक्ता नज़र से हर साल में एक मखसूस मिक़दार में सालाना बचत से कुछ हिस्सा माशरे में मौजूद ज़रूरतमंद लोगों के लिए अदा करने का नाम ज़कात है। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जो कि पूरी कंप्लीट एक वाज़ेह अल्फाज आपको मैंने दे दिए। तो अगर आप इसको नोट करेंगे तो आपको ये डेफिनेशंस पूरी समझ में आ जाएगी ज़कात के हवाले से कि ज़कात है क्या। ठीक है, ज़कात का सबसे, अगर मैं आपसे ज़कात की इस तरह से कोई डेफिनेशन मांगती हूँ, कोई पैराग्राफ इस तरह से मांगती हूँ या मफ़हूम मांगती हूँ, तो आप सबसे पहले मुझे इसी तरह से बताएंगे कि सबसे पहले लफ्ज़ी मायने क्या हैं इसके, ज़कात के नशो नुमा पाना, बढ़ना, पाक होना, ये मायने हैं। और क्या है इसका इस्लामी तहज़ीब या इस्लामी सकाफ़त का क्या है, इसके अंदर डिटेल हमें किस तरह से दी जा रही है कि एक माली इबादत है और हर साल एक मखसूस मकदार में सालाना बचत से कुछ हिस्सा माशरे में मौजूद ज़रूरतमंद लोग, बहुत सारे हैं, यतीम, मिस्कीन, और भी बहुत सारे हैं जो अभी हम मसारिफ़ ज़कात में जो कुरान ने हमें बता दिया उसके ज़रिए भी हमें पता चलेगा कि क्या क्या हैं। ठीक है, ज़कात इस्लाम का चौथा बुनियादी रुकन है। ये बात भी हमें पता होनी चाहिए कि ज़कात इस्लाम का चौथा बुनियादी रुकन है, इबादत दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। ठीक है, ज़कात अदा करने से, अब इसका जो एक मीनिंग है ना, बढ़ना, वो क्यों है इसका मीनिंग? ज़कात अदा करने से माल में बरकत पैदा होती है। यानी आपने ज़कात अदा कर दी, अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल जो पैसा है, हम ये सोचते हैं कि उसमें से अगर आप कुछ पैसा निकाल देंगे, ज़रूरतमंद को दे देंगे, यतीम को दे देंगे, मिस्कीन को दे देंगे, तो वो आपको ऐसा लगता है कि वो कम हो जाएगा। नहीं, वो कम नहीं होगा। अगर ज़कात की मीनिंग बढ़ना के हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़कात आपकी जो आपकी आमदनी है वो बढ़ेगी, अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है और वो उसमें कमी नहीं रखता। ज़कात की फ़र्ज़ियत और अहमियत के हवाले से
ज़कात इस्लाम का अहम रुकन है और नमाज के बाद ज़कात ही का दर्जा है। कुरान करीम में ईमान के बाद नमाज और इसके साथ ही जा बजा ज़कात का ज़िक्र किया गया। यानी अगर मैं आपसे पूछती हूँ सवाल कि नमाज के साथ साथ कुरान पाक में और किस को इतनी अहमियत दी गई है या इतना दर्जा दिया गया है, तो कुरान करीम में ईमान के बाद नमाज और इसके साथ साथ ज़कात का ज़िक्र मुख्तलिफ मुकामात पर किया गया है। ठीक है, जब कोई शख्स ज़कात अदा करता है तो वो पाक साफ होता है, इसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। अल्लाह फरमाता है जब एक इंसान या एक शख्स खालिस नियति से मुसलमान या ख़ास नियत से साफ़ नियत से ज़कात देता है तो अल्लाह ताला इसके माल को बढ़ा देता है। ज़कात देता है, माल पाक हो जाता है, माल साफ़ हो जाता है, अल्लाह ताला बरकत डालता है उसमें और बढ़ भी रहा है। दोनों फ़ायदे हैं। देखिए, पाक भी हो गया, साफ़ सुथरा भी हो गया और बढ़ भी रहा है, यानी कि आप उसमें इजाफा हो रहा है। हम ये सोचकर कि हमारा माल कम हो जाएगा, हमारी जो चीज़ हमने दी है किसी को तो वो हमसे कम हो, हमारे पास कम हो गया उसका हिस्सा, नहीं, लेकिन वो अल्लाह ताला उसमें बढ़ोतरी फरमा रहा होता है, बढ़ाने का वादा फरमाया है। और जब अल्लाह ने ये वादा फरमाया है तो क्यों ना कबूल है, क्योंकि ये मेरा आपका वादा नहीं है, ये तो अल्लाह का वादा है। बस शर्त ये है कि उसमें दिखावा ना हो। हम कहते हैं ना कि किसी सीधे हाथ से दें तो उल्टे हाथ को खबर भी ना हो, तो ये तो उल्टे हाथ को खबर नहीं होने देनी है आपने, तो किसी को दिखावा किस तरह से करें कि हम ये काम सर अंजाम दे रहे हैं या ये काम हम कर रहे हैं या इस तरह से हमें ये काम करना है। ठीक है, ज़कात के निसाब के बारे में भी आपको बताती चलूं कि मैं ज़कात का निसाब यानी वो माल जिस पर 1 साल गुजर जाए। अब अगेन ये बात समझने वाली है, अगर मैं आपको ज़कात के निसाब के हवाले से कोई क्वेश्चन देती हूँ कि ज़कात का निसाब से क्या मुराद है या ज़कात के निसाब क्या कहते हैं या किस तरह से इसकी आप मफ़हूम बयान करिए, तो ये तमाम चीज़ें आपको नॉलेज में, आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। यानी क्या है ज़कात का निसाब? वो माल जिस पर 1 साल गुजर जाए और वो ज़रूरत से ज़ायद हो, आपकी ज़रूरत से ज़ायद हो, ज़्यादा हो आपकी ज़रूरत से। इसकी मकदार 7.5 तोले सोना या 52.5 तोला चांदी या इसके बराबर मालियत की नकदी या सामान्य तिजारत हो तो इस पर 2.5% यानी कि 2.5% ज़कात देना फ़र्ज़ है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देती हूँ इस सेंटेंस को, ताकि आपको अगर लिखना है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ज़कात का निसाब 1 साल गुजर जाने के बाद जो आपके पास आपकी आमदनी में आपकी ज़रूरत से ज़्यादा माल हो, सोना हो 7.5 तोला सोना की सूरत में हो, 52.5 तोला चांदी की सूरत में हो या इसकी बराबर मालियत की नकदी आपके पास मौजूद होती है, तो ये आपकी इसके ऊपर 2.5% यानी कि 2.5% ज़कात देना इस पे फ़र्ज़ हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका ज़कात का निसाब। ज़कात की फ़र्ज़ियत, अगर हम इस पर गौर करें ज़कात की फ़र्ज़ियत पर, तो ज़कात साहिब इस्तिताअत लोगों पर फ़र्ज़ है, जो हैसियत रखते हैं, लोगों पर फ़र्ज़ है। इसकी फ़र्ज़ियत को कुरान मजीद में ज़कात, सदक़ा और कभी हक़ के नाम से भी याद किया गया है। कुरान मजीद में अक्सर मुकामात पर, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, कि नमाज और ज़कात की फ़र्ज़ियत एक साथ ज़िक्र आया है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो। आपकी बुक में मौजूद है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। वाक़िमुस्सलाता वातुज़ ज़कात, पेज नंबर 109, फर्स्ट पैराग्राफ में मौजूद है। नमाज कायम करो और ज़कात
دیتے رہو. یہ حکم ہمارے لیے بار بار آیا ہے. قرآن کریم میں یہ مقام بار بار آیا ہے نماز اور زکوٰۃ کا. مسلمانوں پر زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی. یہ چھوٹے چھوٹے سے جو یہ باتیں ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی. زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت یعنی بڑھوتری پیدا ہوتی ہے، بڑھتی ہے، جبکہ زکوٰۃ ادا کرنا نہ کرنا، اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو بہت بڑا ہمارے لیے گناہ ہے. حتیٰ کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا. زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں زکوٰۃ کی اہمیت اس کے بارے میں بتاتی چلوں، آپ کو وضاحت دیتی چلوں کہ زکوٰۃ کی اہمیت. دنیا میں دیکھیے ایسا کوئی بھی مذہب نہیں جس نے غریبوں اور محتاجوں کی یا انسانیت کی خدمت نہ کی ہو یا اس کی تلقین نہ کی ہو. لیکن اسلام ایسا مذہب ہے جس میں زکوٰۃ کو عبادت کا لازمی جزو قرار دیا ہے. اسلام نے ہر صاحب استطاعت پر زکوٰۃ فرض کی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اب ہماری تو اوقات نہیں، ہماری تو حیثیت نہیں کہ ہم اللہ کو قرض دیں. اللہ ہی ہمیں دینے والا ہے، اللہ ہی ہمیں نوازنے والا ہے، اللہ ہی ہمیں جھولیاں بھر بھر دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ہمارے مسئلے مسائل، ہماری زندگی میں جتنی پریشانیاں ہیں وہ تمام تر سمجھنے والا، سلجھانے والا وہ تمام تر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ہم کس صورت اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، ہم بالکل نہیں دے سکتے. لیکن چونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم کس صورت میں قرض دیں گے؟ زکوٰۃ کی مد میں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر یقین کر سکیں، ہم اللہ کو ایک مان سکیں. یہ سب ہم نے کس سے سیکھا؟ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے، ان کے اعمال کے ذریعے، انہوں نے جو کر کے دکھایا ان کے ذریعے. تو ہمیں قرآن کے ذریعے جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہ ہماری سنتوں میں موجود ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کام سر انجام دیے، وہ کام کر کے دکھائے، تو ہمارے لیے تمام حقائق موجود ہیں. تو ہم اللہ کو کس صورت میں، یہ جو ترجمہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، تو یہ وہی صورت ہے کہ ہم جو اپنا مال، جو اپنا زیور یا ہمارے پاس جو ایکسٹرا آمدنی ہے، جو ہمارے پاس ایکسٹرا سرمایہ ہے، جو ہم اپنے اوپر مزید اور اپنے آپ کو ترقی دینے میں، اپنے فروغ میں لگے رہتے ہیں، دن رات ایک کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں بڑھوتری خود بخود فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرماتا ہے. تب جب ہم اس کے صاحب استطاعت ہونے کے بعد ہم ان تمام چیزوں کو طریقے سے سر انجام دے پائیں. زکوٰۃ دینے کا اہم مقصد بھی بیٹے یہی ہے کہ تمام مال و دولت معاشرے میں پھیلے، سب میں تقسیم ہو اور کسی ایک ہاتھ یا جماعت میں سمٹ کر نہ رہ جائے. اگر ہم مخصوص ہاتھوں میں اگر ہماری دولت سمٹ گئی تو معاشرہ ترقی نہیں کرے گا، معاشرہ آگے نہیں بڑھے گا، براہ روی کا شکار رہے گا. جب آمدنی کے وسائل کم ہوں گے تو برائیاں جنم لیں گی. جب برائیاں جنم لیں گی تو پھر ہم انہی مسئلوں کو سلجھانے میں لگے رہیں گے. ہمارے ملک، ہماری تہذیب، ہماری دین، یہ سب اس کو فروغ دینے کا ہمارے پاس کہاں وقت رہ گیا جب ہم اس میں برائیوں میں گھر جائیں گے. تو زکوٰۃ دینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تمام مال و دولت معاشرے میں پھیلے، سب میں تقسیم ہو اور کسی ایک ہاتھ میں یا جماعت میں یہ سمٹ کر نہ رہ جائے. سورہ توبہ میں آیت نمبر 34 اور 35 میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن نے سخت وعید سنائی ہے. اب یہ آپ کے پاس وعید موجود ہے، پیج نمبر 109 پر موجود ہے. لاسٹ پیراگراف دیکھیے. جو لوگ سونا چاندی سید کر جمع کر کے
خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ یہ ترجمہ آپ کی بک میں موجود ہے 109 پہ۔ یہ میں نے آپ کو سوال بھی آپ کرا چکی ہوں آپ کو کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قرآن نے کیا وعید سنائی ہے۔ اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھتی ہوں تو آپ مجھے یہ پورا آنسر دیں گے۔ اس کی وضاحت میں آپ کو دیتی چلوں کہ کیا مقصد ہے اس کا، وضاحت دینی ضروری ہے کہ ترجمہ آپ کے سامنے لکھا ہے، آپ کی بک میں موجود ہے۔ جو لوگ سونا چاندی زیورات جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں یعنی غریبوں اور مسکینوں یتیموں کی مدد نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ نے عذاب کی خبر دی ہے۔ جو چاندی زیور جمع کر کے رکھا ہوگا وہ جہنم کی آگ میں تپا کر گرم کر کے، آپ کوئی چیز دیکھی سم ٹائمز آپ گرم کرتے ہیں نا، چولہے پہ کچھ چیز پک رہی ہوتی ہے تو پورا ریڈ ہو چکا ہوتا ہے، وہ جو برنر ہوتا ہے آپ کا، جو چیز ہوتی ہے اسٹوو، وہ پورا ریڈ ہو رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے تپا کر اس کو گرما کر بالکل آگ پر، اور وہ ہمارے جسموں پہ، ہمارے چہروں پہ، ہمارے پیٹھ پہ داغا جائے گا، اور پھر پوچھا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جو تو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، یہ وہ خزانہ ہے جو دنیا میں ہم جمع کر کے رکھتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس برائی سے ہمیں بچاتا رکھے، اس وقت سے ہمیں بچاتا رکھے، اس جہنم کی آگ سے ہمیں بچاتا رکھے، ہمیں اتنی توفیق دے کہ اگر ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں، اس کو ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اگر ہم غلط ہیں، ہم بلا روی کا شکار ہیں، اگر ہم اس کو نہیں سمجھتے، اور اگر ہم نے آج یہ بات پڑھ لی ہے، اگر آج یہ بات ہم نے سمجھ لی ہے، تو پھر ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ میں آپ کو پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں کہ اسلام پھیلانا ہر شخص پر لازمی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے مفتی ہمارے آگے جو ہیں یہ سب کام کریں، یا پھر تبلیغ اسلام کے لوگ ہی یہ کام کریں، نہیں، ہم سب کو اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ ہر شخص کو اپنی رعیت کا جواب دینا ہے، اپنے عہدے کا جواب دینا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو استعمال کیا۔ اگر آپ ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک بیٹے کی حیثیت سے، یا ایک جو آپ کو کردار ہے آپ کا دنیا میں، اس حیثیت سے آپ نے کیا کام کیا ہے، سر انجام دیا، اس کو پراپر کیا یا نہیں کیا، ان تمام چیزوں کا ہم جواب دہ ہیں۔ یہ اہمیت ہے زکوٰۃ کی، یہ سب اس کو سمجھنا لازمی ہے۔ اب ہم اس ایج میں ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اس کو آگے بڑھانا ہے، تو اللہ توفیق دے کہ ہمیں اس کو مکمل آگاہی مل سکے۔ زکوٰۃ دینے سے معاشرے میں نفرت، انتقام، یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے کیا چیز آگے آتی ہے؟ ہمدردی، احترام، محبت، یہ تمام جذبات کو ترقی ملتی ہے، راہیں کھلتی ہیں، مال جمع کرنے کی محبت مٹ جاتی ہے، اور اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ حاوی ہو جاتا ہے۔ اب آپ کی اسکرین پہ دیکھیے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے مصارف زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں؟ مصارف زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یعنی جہاں زکوٰۃ دی جائے، زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ ہی ہمارا خود بخود، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے، تو یہ مسئلہ بھی ہمارے یہاں پر حل ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف ہمیں قرآن میں موجود ہیں۔ قرآن کی روشنی میں ہی اگر ہم دیکھیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 آپ کی بک میں موجود ہے، پیج نمبر 110، سورہ توبہ آیت نمبر 60 ہے، یہاں پر موجود ہے۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف موجود ہیں سورہ توبہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام چیزیں، میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے بتا دیتی ہوں، آپ کی بک میں موجود ہے A110 لاسٹ پیراگراف۔ مصارف کی ہیڈنگ آپ دیکھیے، جہاں پہ مصارف کی ہیڈنگ ہے وہاں پہ آپ کو پراپر ڈیفینیشن پراپر ترجمہ آپ کو یہاں پر ملے گا۔ زکوٰۃ تو غریبوں، مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے، اور گردن چھڑانے میں غلاموں کے آزاد کرنا ہے، جو تاوان بھرے قرضدار اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ہمیں 8 مصارف عطا کر دیے گئے ہیں۔ ان 8 مصارف کو ہم جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ہی ہم زکوٰۃ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔
مصارف زکوٰۃ کی چھوٹی سی ایک آپ کہیے کہ ڈیفینیشن تو نہیں کہوں گی اس کو، ہاں لیکن یہ ہے کہ ضرور کہ کیا ہے مصارف کا مطلب کیا ہے. مصارف کا مطلب ہے خرچ کرنا. زکوٰۃ کہاں خرچ کی جا سکتی ہے؟ اسلام میں زکوٰۃ کے سلسلے میں 8 مصارف کا تعین کیا گیا ہے. کیا ہیں وہ 8 مصارف؟ ان میں سے سب سے پہلا مصارف ہے رقاب فقرا. فقرا ہے، مساکین ہیں، عاملین زکوٰۃ ہیں، تالیف قلب ہیں، غارمین، رقاب، فی سبیل اللہ. یہ تمام چیزیں آپ کی بک میں موجود ہیں. ابن سبیل، یہ تمام چیزیں آپ کی بک میں موجود ہیں. نمبر 1 پوائنٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے فقرا. فقرا وہ لوگ ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں فقرا؟ جو اپنی گزر بسر یا گزر اوقات کے لیے دوسروں کی مدد کا محتاج ہو، مدد اور تعاون کا محتاج ہو، اسے ہم فقرا کہتے ہیں. مساکین دوسرا نمبر آپ دیکھیے اپنی بک میں موجود ہے مساکین کا. وہ شریف غربا جو شرم کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تھرڈ آ جاتا ہے آپ کے پاس عاملین زکوٰۃ. اس سے مراد وہ ملازمین ہیں جنہیں حکومت نے تنخواہ کی وصولی کے لیے مقرر کیا ہو. ان کی تنخواہوں کی ادائیگی زکوٰۃ کے مال سے کی جائے. کیا ہے؟ ملازمین جنہیں حکومت نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر کیا ہو، ان کی تنخواہوں کی ادائیگی بھی ہم زکوٰۃ کے مال سے ادا کر سکتے ہیں. چوتھی طرف ہم چلتے ہیں. 4 پوائنٹ ہے مؤلف القلوب، یعنی کہ تالیف القلب. ایسے نو مسلم جنہیں اسلام کی طرف مائل کرنا اور وہ مالی طور پر کمزور ہوں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی. دیکھیے اگر وہ مالی طور پر کمزور ہیں اور نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے، تو وہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام میں غلط کاموں سے پیسہ کمانا، یہ تمام چیزیں ان کو حرام ہیں، یہ قرار دی گئی ہیں. تو وہ ان چیزوں کو جب تک سمجھیں گے اور ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو وہ اس کو اپنی ضرورت کو کس طرح سے پورا کریں تو وہ براہ روی کا شکار نہ ہو جائیں، غلط کاموں میں دوبارہ سے انوالو نہ ہو جائیں. تو یہ آپ کی نیکی ہے. یہ آپ کی کہنا چاہیے کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو ان کے تالیف قلب کے لیے، ان کو مؤلف القلوب کے لیے ہمیں زکوٰۃ کو ادا کر دینا چاہیے، زکوٰۃ کی مد میں، زکوٰۃ کی صورت میں. پھر آ گیا ہمارے پاس رقاب، یعنی کہ 5واں پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے اس میں؟ رقاب ہے، یعنی کہ غلام ہے. اب کن غلاموں کی بات ہو رہی ہے؟ اب یہ جو پہلا جس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، جو یہ وقت نازل ہوا ہے جس وقت، اس وقت کیا ہوتا تھا کہ لوگ غلام خریدتے تھے، بیچتے تھے، اور ایک دفعہ اگر خرید لیا تھا وہ تا عمر رہتی زندگی تک وہ اس کا غلام رہ جائے گا، اس کے تمام کام سر انجام دے گا. تو یہ پہلے وقت کی یہ تھوڑی سی کہیں کہ جب تک لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی، جہالت تھی، تو یہ تمام چیزیں عام تھیں. تو ان غلاموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں، ان کے مالکوں کو آزادی کے لیے بھی رقم ادا کی جا سکتی ہے، تو یہ رقاب کہلائے گا. نمبر 6 غارمین، یعنی کہ قرض دار. ایسے لوگ جو مقروض ہوں، انہیں زکوٰۃ سے اس قدر دے دیا جائے کہ قرض کی ادائیگی آسان ہو. اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ قرض میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، تو ان کے قرض سے جان چھڑانے کے لیے مقروض ہیں ہم، تو ان کو زکوٰۃ سے اس قدر دے دیا جائے کہ ان کے اوپر سے وہ قرض ادا ہو جائے. یہ بھی آپ کی نیکی ہے، یا یہ بھی آپ کی زکوٰۃ کے مد میں آتا ہے. زکوٰۃ اس طرح کے لوگوں کو دی جا سکتی ہے. نمبر 7 پہ ہے فی سبیل اللہ. یہ لفظ نیکی کے بہت سے کاموں میں استعمال ہوتا ہے.
جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں ان کی مالی امداد کرنا زکوٰۃ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے کہ لوگ جو اس طرح کی راہ میں یا جہاد میں آگے نکلے ہوئے تو وہ کمانے کا وقت تو نہیں ہے ان کے پاس، اللہ کی راہ میں ہے مستقل، تو ان کی مالی امداد بھی زکوٰۃ کی مد میں کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، پھر آ جائیں گے ہم ابن سبیل. ابن سبیل یعنی کہ مسافر. مسافر خواہ اپنے گھر میں خوشحال ہوں، بہت امیر و کبیر ہوں، خوشحال کی زندگی گزارتے ہوں اپنے گھر میں، لیکن مسافت میں مسافری جو تھے وہ اس حالت میں محتاج ہو گیا کسی کا، اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں رہا کہ وہ اپنے گھر خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ سکے. تو ایسے مسافر کی چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، اگر وہ اپنے گھر سے بھٹکے ہوئے ہے اور اس کے گھر پہنچانے کی ذمہ داری اپنے زکوٰۃ کی صورت میں اپنے ادا کر دی اور اس سے یہ اپنے گھر پہنچ پایا تو یہ بھی زکوٰۃ کی مد میں آتا ہے، قابل قبول ہے. ابن سبیل. ٹھیک ہے، یہ تھے وہ 8 مصارف جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ہمیں ایک چیز کلیئر کر دی کہ یہ 8 مصارف ہیں، یہ ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ جن کا ذکر کیا ہے. کن کا ذکر کیا ہے؟ فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ، تالیف قلب، رقاب، غارمین، فی سبیل اللہ، ابن سبیل. ان تمام چیزوں کے میننگز میں نے ساتھ ساتھ بتائے ہیں، بک میں بھی لکھے ہیں. زکوٰۃ دیتے وقت اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال ہمیشہ پہلے رکھنا چاہیے، باہر کے لوگوں کو بعد میں دی جائے. اس طرح جو لوگ خود بڑھ کر سوال نہیں کرتے، غربت کے باوجود خوددار اور غیرت مند ہوتے ہیں، انہیں تلاش کر کے زکوٰۃ اور صدقات دیے جا سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر مشق ہے، کوشچنس پڑھ لیجئے تاکہ میں آپ سے اس کے جوابات لے سکوں. ٹھیک ہے، چلیے جی اب مجھے آنسر دیجئے. یہ صرف 3 بچوں کو چیپٹر سمجھ میں آیا ہے؟ صرف 3 بچوں نے ہاتھ اٹھایا ہے؟ اچھا، زیمل آپ کا بیٹے سوال تھا، مائک آن کریے. زیمل کاشف، میں آپ کا آنسر بیٹے دینا چاہوں گی. ویسے میں کلاس میں بھی آپ کو اس کا کلیئر کر دوں گی. آپ نے مجھے سیکنڈ لاسٹ کوشچنس کا پوچھا تھا، لیکن جب میں نے آپ کی جو لسٹ میں نے چیک کری ہے اس میں آپ کا تھرڈ لاسٹ یا فورتھ لاسٹ آنسر آپ کا رانگ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو جو بھی ایکسل شیٹس ہوتی ہیں ہمارے پاس، جو رزلٹ آپ کا ہمارے سامنے ہوتا ہے، ظاہر ہے ہم اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے آپ کی شیٹس پر، تو وہ شیٹس میرے پاس موجود ہیں. تو اس میں مس میرے مارکس آپ بتائیں گی مارکس کتنے؟ آپ کے مارکس بیٹے ایکسل شیٹ میرے پاس ابھی نکال لوں گی. میں نے ابھی جو آپ کا جو سرچ کیا ہے نا لیپ ٹاپ پہ، وہ آپ کا وہ آنسر ٹھیک ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں. تو آپ کو مارکس کس کے، مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ کس کی کنفیوژن ہے، لیکن بہرحال آپ کا آنسر تو وہ کریکٹ ہے اور اس میں مارکس ملے ہوئے ہیں آپ کو. 2 مارکس آپ کے وہاں پہ ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایکسل شیٹ جب آپ کی باہر آئے گی نا تو پھر اس میں دیکھیں گے کہ آپ کا آنسر کون سا والا رانگ ہے جو آپ کو ایک اوکے رانگ مس. ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس میں جو مسئلہ تھا وہ میں نے وہاں دیکھ لیا. تو اب
نہیں آگے وہ مس میں نے کیا تھا تو جب میرے پاس وہ آیا تھا نا کہ میرے کتنے مارکس آئے تو اس میں وہ سیکنڈ لاسٹ رانگ آ رہا تھا میرے پاس تو میں نے نہیں، اسی لیے آپ سے پوچھا تھا پھر. میرے پاس کریکٹ آ رہا ہے. تو وہ میں جب ایکسل شیٹس نکلیں گی نا ہمارے پاس، یہ تو ہم صرف لیپ ٹاپ پہ جی دیکھ رہے ہوتے مس. ہیں بیٹھ کر، تو پھر ہمیں وہ چیز کلیئر ہو جائے گی وہاں پہ. ٹھیک ہے، جی مس. اوکے. اب آ جاتے ہیں اپنے آنسرز کی طرف. جلدی جلدی آنسر دیجئے، ٹائم ختم ہوا چلا جاتا ہے. بہت لیندی چیپٹر تھا. فالحہ. زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا، نشوونما پانا اور بڑھنا کے ہیں. زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے اور یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، اور اسلام کے نقطۂ نظر میں سال میں ایک مخصوص رقم کسی غریب یا مسکین کو دیتے ہیں. شاباش، مکمل جواب، ویری گڈ. اسی طرح سے لکھنا بھی ہے. جب میں آپ سے پوچھوں گی نا تو یہ لکھنے میں بھی اسی طرح سے ہوگا. یہ تو ابھی بک سامنے ہیں آپ کے، یا میں نے ابھی کرنٹ آپ کو بالکل لیکچر دیا ہے تو آپ کے ذہنوں میں یہ موجود ہے. تو یہ لکھنا بھی اسی طرح سے ہوگا، مکمل واضح جواب. ایک لائن میں اگر آپ سے 1 ورڈ آنسر مانگا ہے تو 1 ورڈ دیں گے. ادروائز اگر آپ کا شارٹ آنسر ہے تو اس کو مکمل 3 سے 4 جملوں میں مکمل کریں گے. اور اگر لیندی ہے تو پھر آپ کو ظاہر پتہ ہے کہ مفصل جواب کے جس طرح سے مارکس ہیں اس کے حساب سے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں. فاطمہ. منکرین زکوٰۃ کے خلاف کس نے جہاد کیا؟ مس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا. شاباش. جی روحا. جی روحا. روحا بڑی دیر سے آنسر دیتی ہیں. مائک آن بڑی دیر سے ہوتا ہے. اچھا، یہ اتنے سارے جو بچے ہیں یہ کیوں جواب نہیں دے رہے ہیں؟ سوال یہ ہے میرا. آپ کی اٹینڈنس مارک نہیں ہوگی اور اس کا ایفیکٹ پڑے گا آپ کے پیپرز پر. جی بلاد. آنسر بیٹا چیٹ باکس میں دے دیجیے آپ اپنا. بلاد آپ کا مائک میں پرابلم ہے، اگر تو ٹھیک ہو گیا ہے تو دے دیجیے. عبد الرحمن شہیدہ شہزاد. جی بیٹا. شزا. میں بالکل اٹینڈنس نہیں لگاؤں گی آج. یاد رکھیے گا آپ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، اور میرے پاس ٹائم صرف 1 منٹ رہ گیا ہے، تو ٹائم ضائع بھی مت کریے. سات خرم. نو آنسر. ارہم. نو آنسر. چلیے فالحہ آنسر دیجیے بیٹا جلدی جلدی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اب. مس ارقاب سے مراد یہ ہے کہ وہ مال ایسے بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ ہم لوگ کسی مالک کو غلام کو آزاد کرانے کی رقم دی جائے. ٹھیک. فاطمہ. سورۃ توبہ میں آیت نمبر 34-35 میں کیا بتایا گیا ہے؟ جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے منع کر دیا تھا ان کے خلاف قرآن نے سخت وعید سنائی ہے کہ جو لوگ مطلب مال وہ جمع کر کے رکھتے تھے، سونا یا چاندی، وہ قیامت کے دن ان کے مطلب آگ میں لگا کے ان کے اوپر لگایا جائے گا. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ. اب ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا ہے. میں پھر وہی کہوں گی کہ آپ کے پاس بہت ابھی گولڈن ٹائم ہے. اپنی ریویژن کے لیے پڑھنے میں دل لگائیے. آپ کے پاس چھٹی موجود ہے 2 سے 3 دن گروپ بی کے لیے، اور گروپ اے کے لیے پورا ویک ہم نے یہ ہوم ورک اپلوڈ کر دیا تھا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.